جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کو حاصل کروں تو پھر کثرت کے ساتھ ذکر کرنا پڑے گا، کثرت ذکر کے بغیر یہ تعلق کبھی نہیں نصیب ہوگا۔ اسی لیے فرمایا مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ تو کثرت ذکر سے دو نعمتیں ملتی ہیں، جو بندہ کثرت ذکر کرتا ہے اس کو دو نعمتیں ملتی ہیں۔ ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کثرت ذکر سے انسان کو دو نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک نعمت یہ قوت ارادی، جو بندہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اس کے اندر جو ہے ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ارادہ باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے فرمایا لوٹ آئے جتنے فرزانے گے تاب منزل صرف دیوانے گے۔ تو یاد رکھیں جو بندہ کثرت ذکر کرے گا اس کو قوت ارادی ملے گی۔ قوت ارادی ایسی طاقت ہے کہ پھر انسان گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں قوت ارادی کیوں نہیں ملتی، اس کی وجہ یہ ہے ہم کبھی ذکر کر لیتے ہیں پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر ذکر تھوڑا بہت کرتے ہیں، پھر جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں کثرت ذکر ابھی حاصل ہی نہیں ہوا، اور قوت ارادی کثرت ذکر سے ملتی ہے۔ اور جب انسان کو قوت ارادی مل جاتی ہے پھر وہ بندہ لاکھ کوشش بھی کوئی کرے وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اور کثرت ذکر سے جو دوسری نعمت ملتی ہے اپنی قوت کو ایک جگہ مرکوز کرنا، توجہ کو مرکوز کرنا، یہ ایک طاقت ہوتی ہے، اور یہ ایسی طاقت ہے یہ اللہ تعالیٰ مشائخ کو عطا کر دیتے ہیں۔ ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی، جب تک ذکر کی کثرت نہیں کریں گے اس وقت تک یہ نعمت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں آپ جتنے بھی جنید اور جو ہے تلاش کر رہے ہیں، آپ جب تک ذکر کثیر نہیں کریں گے اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ یکسوئی کے ساتھ معمولات کی پابندی کریں اور رابطہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو آپ کے بایزید اور جنید بنا دیں گے، کیونکہ یہ نسبت قیامت تک باقی رہے گی۔ جو لوگ کثرت سے ذکر نہیں کرتے وہ فائدہ بھی ہے۔ کتنے ہی ایسے دوست ہوتے ہیں، کتنی ایسے سالکین ہوتے ہیں جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی ایسی بات آتا ہے کہ سالوں بلکہ مہینوں میں ان کا کام بن جاتا ہے۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذکر کرتے نہیں اور کہتے ہیں کہ کی نہیں ہو رہی، میرے سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، میں کیا کروں؟ روزانہ پلاننگ بناتے ہیں، بس پلاننگ بنائی شیخ کو میسج کر دی، سمجھا بس ہم بری ذمہ ہو گئے۔ ایسے نہیں ہوتا، کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے، ایک آدمی دوائی بھی نہ کھائے اور یہ کہے کہ شفا نہیں ہو، اور اس میں ڈاکٹر کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آج کل کا دور ایسا دور آ گیا ہے لوگ ڈاکٹر کا قصور بناتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے ڈاکٹر نے دوا بتا دی، یعنی اسباق سکھا دیے، اس کے بعد اگر آپ اسباق کریں نا، وہ ذکر کریں نا، پھر کیفیت بتا کر پوچھیں کہ آپ کیا کرنا ہے، تو اب مراقبہ بھی یہی چیز ہے۔ مراقبے سے انسان کے اندر سے گناہوں کی جو ظلمت ہے وہ نکلتی ہے اور انسان کے اندر نیکی کا رنگ چڑھتا ہے۔ اب کوئی بندہ مراقبہ کرے نا، 5 منٹ مراقبہ کرتے ہیں تو بہت بڑا ہم نے جو ہے بہت بڑا پہاڑ سر کر دیا۔ 5 منٹ 10 منٹ مراقبے سے کچھ بھی نہیں ہونا، اس لیے مراقبہ کرنا پڑے گا۔ مراقبہ کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا، ذکر کی کثرت کرنے سے فائدہ ہوگا۔ اب بخار، جس طرح بخار کے مریض اپنی ادویات میں سے اینٹی بایوٹک کو نکال دے باقی دوائی کے پہ مارتا ہے تو اس کو شفا نہیں ہوگی، اسی طرح مراقبہ کو چھوڑ کر باقی معمولات کر لینے سے بھی کامل روحانی شفا نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر سالکین کی طرف سے آپ کو ایک ہی شکایت ملے گی، اکثر ایک ہی شکایت کرتے ہیں، جی میری ترقی نہیں ہو رہی، لیکن جب اس سے آپ تفصیل پوچھیں گے ایک ہی جواب ہوگا، جی مراقبہ نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھنٹوں بیٹھ کر دوسروں کی غیبت اور دنیا کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، کیا وہ 2 گھنٹے بیٹھ کر مراقبہ نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیں جو سالک مراقبہ نہ کرے اور ترقی نہ ہونے کا شکوہ کرے اس میں اس کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ البتہ کوئی مراقبہ تو 1 یا 2 گھنٹے کرے اور پھر کہے کہ ترقی نہیں ہو رہی، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا مراقبے کے اثرات اس کے قلب کے اندر کیوں نہیں چڑھ پکڑ رہے، پھر اگلا مرحلہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے، کم ذکر کرنے والے بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ بعض اوقات تو شیخ کے بارے میں بھی گمان ہو جاتے ہیں۔ وہ اکثر بایزید بستانی اور جنید بغدادی کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی جنید آئے گا، کوئی جو ہے حسن بصری آئے گا، کوئی جو ہے فضیل بن ایاز جیسا آئے گا۔ آپ کسی کے سامنے جنت کا تذکرہ کریں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کریں تو جو ہے وہ کہے گا ابھی میں جنت میں چلا جاؤں، جنت کے لیے جانے کے لیے تیار ہو۔ لیکن شریعت کا حسن و جمال دینے جو ہے روحانی کیفیات کو درست کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کثرت کا حکم دیا، کیا ہم کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں؟ کثرت کا لفظ آدھے سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قلیل کا لفظ آدھے سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
کیا ہمارا 50% سے زائد وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرتا ہے؟ اب 24 گھنٹوں میں سے ہم ذرا سوچیں، کیا ہمارا 24 گھنٹوں کو تقسیم کریں، 8 گھنٹے بنتے ہیں، 8 بلکہ جو ہے 6 گھنٹے بنتے ہیں، 6 گھنٹے کے مطلب بنتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کیا 6 گھنٹے ہم مراقبہ کا ایک حصہ بھی مراقبہ نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں اپنی بیماری کا علاج سمجھنا پڑے گا۔ بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، ہمت سے کام لیں اور مراقبے کی پابندی کر کے دیکھیں، پھر اس کی برکتیں خود دیکھیں گے۔ جو بندہ مراقبہ نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ سیل فون پر باتیں تو کرے مگر اس کو چارجنگ کے ساتھ جو چارجنگ پر لگائے نا اس کی بیٹری کو چارج نہ کرے تو ایک نہ ایک دن سیل فون جو ہے بند ہو جائے گا۔ اب جب اس کو چارج کرے گا، سیل فون کو چارج کرے گا، موبائل کو چارج کرے گا تو اس کی بیٹری چارج ہوگی اور اس کے استعمال میں ہوگی۔ اسی طرح دل کی بیٹری بھی ہم استعمال کرتے کرتے یہ جو ہے لو ہو جاتی ہے، اس کو چارج کرنے کے لیے مراقبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہمیں ذکر کثیر ہی سے فائدہ ہوگا۔ جن بزرگوں نے کچھ پایا انہوں نے ذکر کثیر ہی کیا۔ کوئی ایک بندہ ہمیں بتا دیں، کوئی ایک بندی ہمیں بتا دیں جس نے منٹوں کا ذکر کیا ہو اور اس کو اللہ کا تعلق مل گیا اور وہ ولایت کے درجات کو حاصل کیے ہوں۔ اس لیے شیطان درمیان میں وساوس ڈالتا ہے اور جو ہے فیض کو قلب میں آنے سے روکتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم سر جھکاتے ہیں تو اس وقت نفسانی شہوانی خیالات ہمارے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر عام حالت میں بیٹھے تو وہ خیالات نہیں آتے، لیکن ذرا آنکھ جھکائی، آنکھ بند کی، سوئی دل پر جمائی تو اسی وقت کوئی نہ کوئی شیطانی خیال دماغ میں گردش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ درمیان میں شیطان یہ نہیں چاہتا کہ انسان کو فیض ملے۔ اب شیطان سے پیچھے چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان مدد مانگے اور اسی کے سامنے آہوزاری کرے کہ اے میرے مالک، میں تیرے حضور بیٹھا ہوں لیکن مجھے جو ہے توجہ نہیں مل رہی۔ تو اس لیے ہمارے مشائخ ایک شعر بتاتے ہیں، کریم مجھ پر کرم کر بڑے عذاب میں ہوں کہ بیٹھا ہوں تیرے سامنے مگر حجاب میں ہوں۔ یہ ایک اور شعر ہمارے مشائخ بتاتے ہیں، الہی فضل فرما کرم فرما، بہت گناہ گار ہوں، خطاکار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، تیرے سامنے ہوں پر حجاب میں ہوں۔ جب بھی مراقبے میں خیالات آئیں، توجہ ادھر ادھر بٹے تو بندہ یہ اشعار کو خیال کی کیفیت میں پڑھے، 2-3 دفعہ کہے گا تو اس کے جو ہے خیالات آنا بند ہو جائیں گے اور اس کی توجہ مراقبے میں بنے گی۔ ہمارے مشائخ صبح و شام لمبا مراقبہ کرتے تھے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں، سید زوار حسین شاہ صاحب کے پاس ایک دفعہ گئے، وہ فرمانے لگے کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت حسین علی نیلوی تھا، وہ بچڑا والے، وہ ایک بڑے مفسر قرآن تھے۔ ہمارے حضرت دادا پیر مرشد عالم خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فیض پایا۔ فرماتے ہیں جب لوگ ان کی خانقاہ پر جاتے تھے عشاء کے بعد وہ مراقبہ کرواتے تھے، اس مراقبے کی اختتامی دعا بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے ہاں دستور تھا کہ عشاء کے بعد حضرت کے ساتھ مراقبہ میں سر جھکانا ہے۔ سالکین کو کھلی چھٹی تھی کہ جو تھک جائے وہ چلا جائے یا جس کو نیند آئے وہ بھی چلا جائے۔ اس طرح ایک چلا جاتا، ایک چلا جاتا، دوسرا چلا جاتا، تیسرا چلا جاتا، حتیٰ کہ جب حضرت حسین علی نیلوی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے سے سر اٹھاتے تو دیکھتے سارے ہی چلے گئے ہوتے تھے۔ حضرت اٹھتے اور تہجد کی نیت باندھ لیتے، پوری رات اللہ کی یاد میں گزار دیا کرتے تھے۔ ہم نے شروع زمانے میں دیکھا ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سردیوں کے ایام میں یہ جو 2.5 ماہ کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی، ہمیں کہا کرتے تھے رات کو آپ لوگ آ جانا اور لمبا مراقبہ کیا کریں گے۔ تو ہمیں یاد ہے کہ جب رات کو مراقبہ کرتے تو ایسا ہوتا تھا 2-2:30 بجے تک، 3 بجے تک ہم حضرت کے ساتھ مراقبہ کرتے، اور جب حضرت سر اٹھاتے تو یا یہ عاجز ہوتا یا 1-2 اور ساتھی ہیں وہ ہوتے، باقی سب ساتھی، حالانکہ جب جہاں حضرت بیٹھتے تھے وہاں کمرہ فل بھرا ہوا ہوتا تھا، لیکن ایک ایک کر کے سب چلے جاتے تھے اور پھر حضرت کی ہم خدمت کرتے اور پھر حضرت فرماتے ٹھیک ہے آپ جائیں اور آرام کریں۔ اور الحمدللہ ہمیں یہ شہادت کی حاصل ہے کہ ہمارے شیخ ہمیں فرمایا کرتے تھے، بعض دفعہ ایسا تھا رات کے اول ایسے میں ساری رات مراقبہ کرواتے، بعض دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ 2:30 بجے آ جانا، 2 بجے آ جانا۔ ہم اس وقت اٹھ کے جاتے اور پھر تہجد حضرت کے ساتھ پڑھتے اور پھر حضرت کے ساتھ ہی مراقبہ کرتے تھے اور فجر تک مراقبہ ہوتا، بعض دفعہ 3-3 4-4 مسلسل 5-5 گھنٹے مراقبہ کرتے تھے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اسی کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا جو ہے جو نعمت ملی ہے یہ اسی کی برکت سے ملی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں شروع زمانے میں نے اپنے ساتھیوں پر اتنی محنت کی ہے کہ جنہوں نے قدر کی آج وہ صاحب نسبت، اور جنہوں نے قدر نہیں کی وہ اب تک مارے باندھے پھر رہے ہیں۔ اس لیے مشائخ جو ہوتے ہیں، مشائخ سب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کی طرف سب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جو ہے کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں، کچھ بس فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں جو روزانہ 3-3 گھنٹے، ایسی مستورات ہیں جو روزانہ 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے، اور ایسی معلمات اور فاصلات بھی ہیں جو روزانہ 3-3 4-4 5-5 گھنٹے مراقبہ کرتی ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کلمہ طیبہ کا ورد روزانہ 3000 مرتبہ، ایسے بھی لوگ ہیں جو کلمہ طیبہ کا ورد 5000 مرتبہ کرتے ہیں، اور کئی تو ایسے 7,000 مرتبہ ذکر کرتے ہیں۔
تو یہ کیوں ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ اپنے شیخ کے ساتھ جو ہے صحیح معنوں میں جڑے ہوئے ہیں. پانے والے یوں پاتے ہیں، اور جو ہے جو نہیں پانا چاہتے وہ پھر شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فیض مل جائے تو پھر ہمیں جو ہے اپنے مشائخ کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑنا پڑے گا. جب انسان اپنے مشائخ کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے.